وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 118 سے آج کے درس کا آغاز ہوگا. سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 118. اس سے پہلے جو آیت گزری اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت خالق ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کا کیا مطلب ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، ایسی چیز کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی. بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے اگر کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر بناتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہے تو ہم ایسی بھی کوئی چیز بنا سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان کو بنایا، آسمان کے بننے سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پر ہم آسمان کو قیاس کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان بنائے گا وہ ایسا ہوگا. نہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی. زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس سے پہلے زمین کی تخلیق سے پہلے کہ زمین کس طرح ہوگی کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنا ہی اس کا حکم ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اس کا امر، اس کا چاہنا یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے وجود کا ارادہ فرماتا ہے، کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. انسان کو بنانے میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے اور دیگر کئی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. اسے کوئی چیز بنانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں، جن آیتوں کو آج میں نے پڑھا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے اپنے طور پر پوری کوشش کی. آپ کا جو تبلیغ کا مشن تھا، اس مشن کے تکمیل میں آپ کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں، 1% بھی جو ہے آپ نے سستی نہیں کی. لیکن پھر بھی جب آپ دیکھتے کہ لوگ جو ہے بہت سارے ایسے ہیں جو مان نہیں رہے ہیں، جو اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. ہے نا کہ مطلب حضور ہیں تو اپنی امت کے تعلق سے حضور کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے حضور غمگین ہو جاتے کہ مطلب میں ان کو اتنا سمجھا رہا ہوں، اتنا بلا رہا ہوں، پھر بھی یہ مان نہیں رہے ہیں. جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے اور دیگر جو کفار مکہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسے تسلی دے رہا ہے وہ آپ ان آیتوں میں پڑھیں گے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جاہل بولے، جاہلوں نے کہا، لا یعلمون یعنی وہ جو علم نہیں رکھتے، جاہل، ان لوگوں نے کیا کہا، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، اللہ ہم سے
کیوں نہیں کلام کرتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کلام فرمائے اور کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے پیغمبر ہیں، ہم مان لیں گے، یا ایسی کوئی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے پاس بھیجے جس سے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نرى الله جهرا، یہاں تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اور ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، تو یہ جو 40 لوگ گئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اب آپ کی بات کا یقین اسی وقت کریں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک بجلی ان کے اوپر گری، ایک چنگھاڑ آئی جس کی وجہ سے 40 کے 40 وہیں پر ڈھیر ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ 40 یا 70 لوگ جو آئے تھے یہ سب جو ہیں اپنے اپنے قبیلے کے نمائندہ افراد تھے، اگر میں ان کے بغیر جاؤں گا تو پھر ان کے خاندان والوں کو، ان کے قبیلے والوں کو میں کیا جواب دوں گا، اے اللہ ان کو دوبارہ تو زندہ کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے، پھر اس کے بعد واپس آئے۔ تو جب ایسی ہی بات، ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کہی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا، حضرت جبرائیل کے ذریعے وہ آپ سے کلام کرتا ہے تو ہم سے بھی کلام کرے، یا پھر یہ ہے کہ ایسی کوئی نشانی اللہ ڈائریکٹ ہمارے پاس بھیج دے جس کی وجہ سے ہم جان جائیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حضور کو اس بات سے تکلیف ہوئی اس لیے کہ بے شمار دلائل ان کے سامنے موجود ہیں، قرآن پاک کی شکل میں ایک دلیل ان کے سامنے موجود تھی کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور اپنی طرف سے بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو تم بھی تو عربی دان ہو، تم بھی تو ادیب ہو، اس طرح کا دوسرا کوئی کلام لا کر دکھاؤ۔ لیکن کوئی ایک بھی آیت جو ہے نہیں لا سکا، نہ آج تک کوئی لا سکا ہے، نہ ہی کل قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ اور بھی بہت ساری معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھائے تھے، لیکن ان کی یہ ہٹ دھرمی تھی کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، یا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے ان کے جو آبا و اجداد تھے اور اس دور میں جو نبی آئے تھے ان کے تعلق سے بھی ان لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی تھی، ان کو بھی ایسے ہی انہوں نے ستایا تھا، آپ ان سے پریشان نہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ المکرمہ میں جو مشرکین تھے انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کلام کرتا ہے، انبیاء کرام سے کلام کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے بھی کلام کر سکتا ہے، تو وہ ہم سے کیوں کلام نہیں کر رہا ہے، ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ حالانکہ یہ ان کے غرور کی انتہا تھی کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبیوں کے برابر، اللہ کے مقرر فرشتوں کے برابر سمجھ رہے تھے، کہ اگر جس طرح کچھ لوگ ہیں نا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کے نبی بھی ہمارے جس بڑے بھائی کی طرح ہے، ہماری ہی طرح وہ بھی انسان ہے، ہماری ہی طرح وہ بھی بشر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان لوگوں کو پھر اپنے عقیدے کو چیک کر لینا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں تو کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ اگر نبی بھی تو ہماری طرح انسان ہے، اگر اللہ ان سے کلام کر سکتا ہے تو پھر ہم سے بھی کلام کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نبی کے درجے پر انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل اور ان کے دل، جیسے ان کے دل تھے ویسے ہی ان کے دل ہو گئے، جیسے ان کے دل سخت ہو گئے تھے اسی طرح ان کے دل بھی جو ہے حق کو قبول کرنے سے سخت ہو گئے۔
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ ہم نے اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں کی، نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ ان کی کمی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، قرآن کے ساتھ بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ آپ کی امت میں اگر کوئی دوزخ میں جائے گا تو اس کے دوزخ میں جانے کی وجہ سے آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا یہ فلاں امتی دوزخ میں کیوں جا رہا ہے، کہ آپ نے تو اپنا پورا مشن مکمل کیا ہے، آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو ان کے تعلق سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنی طرف سے پورا کام کیا ہے، ساری نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کام کی وجہ سے یہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب دوسری تسلی کہ اے محبوب آپ سے یہود اور نصارہ، یہود اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ آپ اگر ان کے دین کی پیروی کریں گے تبھی یہ جا کر خوش ہوں گے۔ آپ مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ جن کے سامنے پوری سچائی واضح ہونے کے بعد، حقانیت روشن ہونے کے بعد بھی جو لوگ نہیں مان رہے ہیں وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ خود ان کے دین کی پیروی کریں۔ آپ ان کے دین کی پیروی نہیں کریں گے تو لہٰذا جو ہے آپ کچھ بھی کر لیجیے، آپ سے یہ خوش نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محبوب تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے ویسا وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ جعفر بن ابو طالب حضرت مولا علی کے بھائی، حضرت جعفر ان کے ساتھ 40 لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے 32 جو ہے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور 8 جو ہے وہ ملک شام کے راہب، پادری جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان میں بحیرہ راہب بھی تھے۔ بحیرہ، یہ بحیرہ کون ہے؟ بہت ہی مشہور نام ہے اسلامی تاریخ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور آپ جو ہے
اپنے چچا کے ساتھ جو ہے ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے. تو مکہ المکرمہ سے جو لوگ جاتے تھے ملک شام، تجارت کا قافلہ جو جاتا تھا، وہ بیچ میں ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، یہ گرجا گھر تھا اس کا، کلیسا یعنی چرچ تھا وہاں پر. تو وہیں پر جو ہے قیام کرتے تھے، ایک رات وہاں گزارتے تھے راستے میں، اور پھر دوسرے دن جو ہے نکلا کرتے تھے. تو جب یہ قافلہ نکلا جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے، تو جو وہاں کا جو راہب تھا بحیرہ، اس نے جو ہے دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے. تو اس نے اس دن پورے قافلے والوں کی دعوت کی. حالانکہ لوگوں کو تعجب تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم یہاں سے کئی بار گزرے ہیں، یہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن اس نے کبھی ہماری دعوت نہیں کی. آج دعوت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ بات ہوگی. تو جب سب کے سب آ گئے تو اس نے پوچھا کہ کیا سب لوگ آ گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں سب آ گئے ہیں. کہا کہ نہیں، ایک نہیں آئے ہیں. تو پھر دیکھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں آئے تھے، کسی وجہ سے وہیں پر رک گئے تھے سامان کے پاس غالباً. تو کہا گیا کہ یہ بچہ ہے وہ رہ گیا ہے، بولا اپنے اس کو بھی لے کر آؤ، ان کو بھی لے کر آؤ. تو وہ آئے تو پھر ان کو لایا گیا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کو جو ہے بحیرہ راہب نے جو ہے اکیلے میں بلایا اور بلا کر بات کی کہ یہ تمہارے ساتھ جو بچہ ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کیونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، چچا تھے لیکن محبت بہت زیادہ کرتے تھے حضور سے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جو آخری پیغمبر اس دنیا میں آنے والے ہیں، جب ان کی پیدائش ہوگی تو ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہوگا. تو پھر اس نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کا چچا ہوں اور اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کو اپنے بیٹے ہی کی طرح میں رکھتا ہوں اپنے پاس. تو کہا کہ اچھا تم باپ نہیں ہو؟ کہا میں باپ نہیں ہوں، میں چچا ہوں. تو پھر اس کے بعد اس نے کئی ایک ساری چیزیں ان کے تعلق سے پوچھی کہ تم تھوڑا بتاؤ کہ یہ کیسے ہیں، کیا ہے. جب ابو طالب نے ساری صفتیں حضور کی بیان کی تو اس نے اسی وقت کہا کہ میں نے جو توریت میں پڑھ رکھا ہے اس کے تعلق سے مجھے پورا علم ہے کہ یہی آخری پیغمبر ہونے والے ہیں. کاش کہ میں جو ہے اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جو 40 لوگ آئے تھے ان میں وہ راہب بھی تھے، جو حضور کی بارگاہ میں اعلان نبوت کے بعد جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو پھر یہاں آ کر انہوں نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا تھا. تو بچپن ہی میں جو ہے انہوں نے حضور کو پہچان لیا تھا. تو ان کا نام ہے بحیرہ. تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام ابھی بھی محفوظ ہے. تو اولئک یؤمنون بہ، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کتاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی توریت انہوں نے پڑھی، انجیل انہوں نے پڑھی، تو انجیل کے احکام کو انہوں نے مانا، توریت کے احکام کو انہوں نے مانا، اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں کی، رد و بدل نہیں کیا. خاص طور سے حضور کے جو اوصاف تھے اسے بالکل ویسے ہی رکھا اور ویسے ہی لوگوں کو انہوں نے بیان کیا، دوسروں کی طرح انہوں نے خیانت نہیں کی. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ان میں سے اور جو اس کے منکر ہوں یعنی اس کتاب کے منکر ہوں تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو حق کا تلاوت کرنے کا جو حق ہے اس طرح کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ کس طرح تلاوت کی جانی چاہیے. تلاوت قرآن کے آداب کیا ہیں، ظاہری آداب کیا ہیں، باطنی آداب کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی. ظاہری آداب کچھ ایک باتیں سن لیجیے کہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں وضو کرنا چاہیے. باوضو ہو کر تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن مجید کو کھول کر پورے ادب و احترام کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے ذہن میں یہ تصور جمائیں کہ ہم اس کلام کو، اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں جو کتاب ہمارے پروردگار نے جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے. اس میں میرے لیے رہنمائی ہے، میرے پروردگار کا یہ کلام ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کو اپنی بہتر سے بہتر آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں، خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر تلاوت کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پھر اس میں زور زبردستی تلاوت نہیں کرنا چاہیے. اگر تھکاوٹ ہونے لگے تو قرآن شریف کی تلاوت موقوف کر دیں. پھر اس کے بعد جب آپ تازہ ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر تلاوت کرنے کا دل کرے تو آپ پھر قرآن شریف کو لے کر بیٹھیں.
اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے جائیں، قرآن پاک کی آیتوں میں غور و خوض کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا کوشش کریں کہ عربی زبان تھوڑی بہت جو ہے ہمیں بھی آ جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آیات قرآنی کا جو مضمون ہے اسی طرح ہماری کیفیت بھی بدلتے رہنی چاہیے۔ جیسے جنت کا تذکرہ آیا تو اس وقت جو ہے ہماری کیفیت جو ہے وہ خوشی کی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم و ظلھا، جس کے پھل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جنت کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہوئے خوشی محسوس کریں۔ ایسے ہی جہاں پر عذاب کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے جو ہے آدمی کو خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ڈرنے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی آگے روشنی ڈالی جائے گی۔ یہاں پر یہ رکوع کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یا بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے، کچھ ایک آیتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ پڑھیں گے اور ان کا تذکرہ اس میں انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔